السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا کہ اے لوگو، رمضان المبارک میں ان اعمال کا اہتمام لازماً کرنا، یہ کام لازماً کرنا۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا اہتمام کریں جتنا ہو سکے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کا اس ماہ مبارک میں خوب اہتمام کرنا وہ کلمہ طیبہ ہے، کثرت کے ساتھ پڑھے۔ حاضر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس ذکروں کے اندر سب سے افضل ذکر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے تائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ ہاں، اس کا اہتمام کریں۔ میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت لگے گا، میں مختصر سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا کلمہ طیبہ کا اہتمام، استغفار زیادہ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، جنت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جنت کیا ہے؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا جنت کیا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں گزرا، نہ کسی کے دل میں یہ خیال گزرا، اس کو وہ جنت ایسی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود باری تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 1000 سال تک جہنم کو دہکایا گیا تو وہ آگ کو دہکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ آگ سیاہ ہے۔ آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس سے پناہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اس کا اہتمام کریں۔ پھر فرمایا کہ 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات مانگیں۔ یا اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز لینی ہے، فلاں لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے ضروریات کو مانگا کریں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ 5 اعمال ان کا اہتمام لازماً کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا فرمائیں گے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔